اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہماری بحث حلقہ اولی میں دلیل شرعی غیر لفظی سے مربوط ہے کہ الحمدللہ ہم نے پچھلی بحث میں یہ مرحلہ طے کیا کہ اس بات صدور کن کن طریقوں سے ہو سکتا ہے. ہم نے ملاحظہ کیا اس بات صدور میں آپ کو بنیادی چارٹ یاد ہے کہ ہم نے جو لکھا ہے اس بات صدور میں. ایک تھا خبر متواتر. خبر متواتر سے متن کا مطابق واقع ہونے کا ہمیں پتہ لگتا ہے یا یہ پتہ لگتا ہے یقینی طور پہ متکلم سے صادر ہوا ہے. متکلم کے صادر ہونے اس بات الصدور ہے یہ، یعنی ہمیں یہ 100% یقین ہے کہ یہ اللہ سے نہ صادر ہوا قرآن کریم. اگر تواتر معنویہ یا لفظی یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معنی صادر ہوا ہے. اب اس معنی کا سمجھنا اور اس کا آگے، اس لیے تواتر کس کو ثابت کرتا ہے، لیکن اس حدیث کو فہم حدیث کہاں سے پتہ لگے گی؟ فہم حدیث دلالت اور حجیت سے پتہ لگے گی یا دیگر علوم سے اگر تعلق رکھتے ہیں ان علوم سے پتہ لگے گی. اسی لیے علم حدیث آج کے دور میں 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے فقہ الحدیث، حدیث کا سمجھنا، بات ہے تو خود حدیث کا سمجھنا. قواعد حدیث کیا بتاتے ہیں کہ یہ آیا متن، یہ مضمون، یہ آیا متکلم سے صادر ہوا یا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو یہ جو مضمون مجھ تک پہنچا ہے مضمون خبر، یہ میرے لیے حجت نہیں ہے یا میں اسے دین نہیں لے سکتا. لیکن اگر مجھے یہ یقین ہے یا ظن معتبر، جس شاعری نے معتبر کرا دی، اس سے پتہ لگ جاتا ہے، میں کہتا ہوں ہاں یہ مضمون خبر امام کی طرف سے ہے، امام نے یہ کہا ہے. دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے نا. ایک دفعہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ استاد نے کہا ہے، اور ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ رہبر نے آپ کے لیے بھیجا ہے پیغام. تو آپ ثابت کریں گے رہبر نے کیسے کہہ دیا، کہیں گے یا نہیں؟ وہ کہے گا یار یہ نہ پوچھو کیسے کہا، بس انہوں نے کہا. آپ مان لیں گے؟ تو حدیث میں ہم کیوں مان لیتے ہیں؟ حدیث میں تو اور زیادہ شدت انہیں امام نے کہا یہ بات، اور حساس ہونا چاہیے ہمیں. تو حساس نہیں ہونا چاہیے. اور ادھر تو ابھی ہماری حالت یہ ہے نا، کوئی کہے کہ رہبر معظم یا مراجع میں آیت اللہ سیستانی نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آپ صحیح طرح سے پڑھا کریں، صحیح ہے، اور ٹائم پہ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ انجام دیا کریں. تو آپ اب یہاں پہ تھوڑا سا پوچھیں گے یار ٹھیک ہے، وہ باتیں بعد میں متن پہ غور کرتے ہیں کہ وہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن کیا یہ انہوں نے کہا بھی ہے یا نہیں آپ کو کیسے پتہ ہے؟ وہ کہے گا نہیں نہیں مجھے پتہ ہے، یہ چھوڑو کیسے کہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی بات پہ یقین کریں گے؟ تو امام علیہ السلام کے طرف اگر ایک بندہ ایک قول کو منسوب کر دیتا ہے تو ہم کیوں مان لیتے ہیں ہاں امام نے کہا ہے؟ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ واضح یہ بات. اس لیے صدور ثابت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ادھر ایک نائب امام کے تو صدور کو ثابت کیے بغیر اس کی بات کو نہیں لیتے ہیں، لیکن امام معصوم کی بات ان سے جو بھی آ کے نسبت دے دے اور اس کی مان لیتے ہیں. لوگوں کے سوال بھی یہی اکثر ہوتے ہیں. امام میں اور معصوم میں اس وجہ سے تو اور حساس ہونا چاہیے نا. جیسے جیسے بندے کی نا درجہ بلند ہوتا جائے نا، ویسے ویسے اس کے کلام کے لیے حصول، اس کے کلام کو ثابت کرنے کا مادہ انسانی نفس میں بڑھتا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ آ کے کہ نا یار تجسس سے بڑھ جاتا ہے. تجسس نہیں، اس کی وجود میں اہمیت ہے اس کلام کی. مثال کے طور پہ آپ کو ادھر آپ ہی کے دوستوں میں سے کہ آقا فلاں کہہ رہا تھا کہ آپ پڑھا کریں، آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس نے کہا یا نہیں، کہیں گے اسے کہہ دو ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. صحیح ہے؟ آپ اس کے پوچھیں گے اس نے کہا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک اس کی بہت نہیں. لیکن اگر آپ کے والد صاحب آئیں تھوڑا اور اہمیت دیں گے، مدرسے کا آپ کے استاد ہو اور زیادہ اہمیت دیں گے. اب جیسے جیسے رتبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس شخصیت کی وجہ سے آپ، کیونکہ اس شخصیت نے اگر ہمیں ایک پیغام بھیجا تو ہمیں اس نے باعزت کیا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہم سے کلام کیا ہے. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
قرآن نے واضح کہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تمام چیزوں کے اوپر صاحب عزت اور احترام قرار دیا ہے، اس لیے اللہ نے خود گفتگو کی ہے، اور ہم اس قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہی وہ حقائق ہیں، جب ہم مر جائیں گے تو تب پچھتائیں گے، یار جب پچھلی زندگی مل جائے تو پھر کچھ کر لیں گے، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں بھی ایک آیت ہے اور بعض روایات بھی، بعض ایسے اعمال ہیں کہ لا یکلم اللہ، اللہ اس سے بات ہی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہ، اور اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ناراض ہوگا اس سے، اس کی طرف دیکھے۔ یہ جو اس کی ناراضگی کا احساس ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑی جہنم بن جائے گی، سب سے بڑی جہنم، کیونکہ بقیہ کو عزت دے رہا ہے اور مجھے عزت ہی نہیں دے رہا، وہ یہ کہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ تو اس دنیا میں یہ موقع مجھے اور آپ کو میسر ہے کہ اپنے آپ کو اتنا عزت دار بنائیں کہ اللہ ہم سے بات چیت کرے، اللہ کی ذات ہمارے لیے ہماری طرف نگاہ کرے، نگاہ کرم کرے۔ خلاصہ کلام کہ اس بات صدور ایک تواتر سے ثابت ہوتا ہے۔ تواتر بالعموم جن کو تواتر کا علم نہیں ہے یا خالی نام سنا ہے یا تواتر کی حقیقت کو نہیں جانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تواتر کے ذریعے سے متن کا مطابق یعنی حقیقی طور پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ معنی جو مضمون خبر ہے وہ علوم سے تعلق رکھتا ہے، تفکر سے تعلق رکھتا ہے۔ تواتر سے صرف صدور کا پتہ لگتا ہے، یقین ہے کہ یہ حدیث امام معصوم یا اللہ سبحانہ وتعالی سے صادر ہوئی ہے، واضح بات۔ لیکن وہ مضمون میں کیا امام نے کہا ہے وہ کیسے پتہ لگے گا؟ تفکر سے، نہ کہ تقلیدی طور پہ، کیونکہ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے بند ہے، شے بھی بند ہے، ہم بھی بند ہیں، کوئی اس سے ربط نہیں ہے، بس ایسے ہی پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، جیسے ٹرین کا ڈبہ نہیں ہوتا، ایک آگے ایک اس سے پیچھے، ایک اس سے پیچھے۔ انجن کی سب کے سب ڈبے تقلید کرتے ہیں یا نہیں؟ صحیح، ہاں، اس کو کہتے ہیں تقلید، کہ ایک ڈبے میں کیا ہو رہا ہے اس کا دوسرے ڈبے میں کوئی اثر نہیں، دوسرے میں کیا ہو رہا ہے تیسرے میں کوئی اثر نہیں۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام نے تقلید کا اپنی حکم نہیں کیا، اتباع کا حکم دیا۔ اتباع میں یہ ہوتا ہے کہ جو آگے ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہی چیزیں اپنے میں وجود دینے کی کوشش کرو، ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں تحقق۔ تقلید اور تحقق میں فرق ہے۔ تقلید کہتے ہیں کہ وہ علیحدہ، آپ علیحدہ بس پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا بعض آیت اللہ بہہ جاتے ہیں بس ان کے پیچھے پیچھے ہر جگہ، ان کے پیچھے پیچھے جانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کا جہان الگ ہے، یہ جو پیچھے چل رہا ہے اس کا جہان الگ ہے۔ وہ ہدایت کی نورانیتوں میں آگے پہنچے ہوئے ہیں، یہ ظلمت کے اندھیروں میں کہاں پہ ڈوبا ہوا ہے، بس قدم آگے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ چیز کو سمجھیں، کیونکہ آپ الفاظ میں جو بیان کر رہا ہوں نا وہ دقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، میرے اپنے الفاظ چونکہ نہیں ہیں، یہ بزرگ اساتذہ کے الفاظ ہیں جو معارف کی دنیا میں، حوض علمیہ میں معروف ترین ہستیاں ہیں، ان کے کلمات ہیں، ان کے ہیں تقلید اور تحقق۔ میں نے خود کلمہ تحقق استعمال نہیں کیا۔ تحقق کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے والے میں ہے اپنی استطاعت کے مطابق، کیونکہ کاملاً تم ویسے نہیں بن سکتے، استطاعت کے مطابق اس کو اپنے وجود میں وجود دو۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حقائق کو دیکھتے تھے، وحی کو سنتے تھے، اب جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، مثلا ان کا اونٹ آگے جا رہا ہے، ان کے پیچھے پوری ایک لائن اونٹوں کی ہے، وہ بھی ایک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں وحی کو۔ لیکن امام علی علیہ السلام کا کیا نہج البلاغہ میں آیا ہے، امام علی علیہ السلام سنتے تھے، جو رسول سن رہے ہیں وہی علی سنتے تھے، جو رسول دیکھ رہے ہیں وہی علی دیکھتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ متحقق ہے چیز، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متحقق تھی چیزیں، لہذا تحقق سے ایک شے ہوتی ہے۔ اس لیے مضمون خبر اصل مغز ہے۔ اخروٹ اور اس کے چھلکے، مغز نہیں ہوتا اخروٹ کے اندر، اور اس کا چھلکا ہوتا ہے، یہ جو اس بات صدور ہے، خبر واحد ہے، قواعد ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ اخروٹ کے چھلکے سے۔ چھلکا اب لے لیا ہم نے، اس کے اندر ہے اخروٹ کا مغز، مغز ہدف ہے، معنی کیا ہے وہ ہمارے لیے ہدف ہے، اس لیے معنی کو اخذ کرنا ہے ہم نے، میں نے اور آپ نے، واضح ہے بات۔
معنی کیسے اخذ ہوگا؟ اس کے کچھ قواعد علم اصول فقہ دیتا ہے، کچھ علم فقہ ہے، کچھ ہمارے پاس دنیا کی اس پورے نظام میں دقتیں ہیں جو ہمیں سائنسی دنیا سے بعض چیزیں پتہ لگتی ہیں، کچھ فلسفہ ہے، کچھ منطق ہے، عرفان ہے، اس طرح سے دیگر مضامین ہیں تفکر کے ذریعے، یعنی خلاصہ کلام تفکر سے پتہ لگے گا۔ بس اس بات صدور ہمارے لیے پہلی چیز ہو گئی۔ اس بات صدور کا ایک وسیلہ ہے تواتر۔ تواتر کی کتنی قسمیں تھیں؟ پہلی، دوسری، تیسری، اجمالی، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ اجماع اور شہرت۔ شہرت کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھی؟ 4۔ اس کے بعد آیا سیرت۔ سیرت کتنی پڑھی؟ سیرت عقلائیہ ادھر ذکر کی نہیں کی، سیرت متشرعہ کی، کیونکہ سیرت متشرعہ احتمالات تراکم احتمالات کی بنیاد پہ ہمیں دیتی ہے، سیرت عقلائیہ نہیں۔ کل ہم نے پڑھ چکے ہیں نا، سیرت عقلائیہ کہاں پہ پھر آ جائے گی؟ غیر لفظی میں آ جائے گی، انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ خبر واحد، اور خبر واحد کی پر طویل گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آگے کی کتابوں میں۔ دلیل شرعی غیر لفظی، اس میں کوئی بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہے، اور ادھر سے ہم اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ جائیں گے کہ تھوڑے سے ہمارے صفحے رہ گئے ہیں کہ دلیل عقلی ہے، اور دلیل عقلی کے بعد ہماری گفتگو آ جائے گی اصول عملیہ پہ، کیونکہ ٹوٹل اصول فقہ کتنی ہے؟ ادلہ محرزہ اور ادلہ غیر محرزہ، یعنی ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ۔ اس میں آپ ایک صفحہ الٹائیں تو کیا شروع ہو رہا ہے؟ دلیل عقلی، یعنی ادلہ محرزہ کا آخری چیپٹر، یعنی یہ ہماری انشاءاللہ تعالی کتاب بہت زیادہ ہوا تو چند دروس، 1 مہینہ چلے گی پھر ختم ہو جائے گی، اور اصول فقہ کی ایک آپ کے پاس جمالی سی اصولی فکر ذہن میں آ جائے گی، اصول فقہ کیا ہے۔ اس لیے آپ نے ان مباحث کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ہے۔ تازہ رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بار بار اس کو دیکھا کریں، بار بار۔ جب آپ آگے اصول فقہ کی کتاب انشاءاللہ شروع کریں تو اس کو بار بار پیچھے دیکھ کے۔ دلیل شرعی غیر لفظی، اس میں بنیادی طور پہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ پہلا ہے فعل معصوم۔ امام معصوم علیہ السلام نے ایک جگہ پر ایک عمل کر کے دکھایا، یا ایک عمل کو ترک کیا جبکہ انجام دے سکتے تھے، اور دونوں جگہوں پہ ایسا ماحول یا ایسی چیزیں موجود نہیں تھیں، ایسا ماحول یا ایسی چیزیں موجود نہیں تھیں کہ جو انسان کے ان کی وجود اقدس کے اوپر دباؤ ڈالتی، یعنی مجبوری کی وجہ سے ایک فعل انجام نہیں دیا، اختیار تھا ادھر، انجام دیتے یا چھوڑ دیتے، یا مجبوری کی وجہ سے ترک نہیں کیا، اختیار تھا انجام دے یا ترک کریں۔ یہاں پہ جس عمل کو انہوں نے انجام دیا، اسے ہم استدلال کر سکتے ہیں اس کے جواز کا یا نہیں، اور جس کو انہوں نے ترک کیا کم سے کم اس کو چھوڑنے کا جواز کا ہم استنباط کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں نا۔ بس فعل معصوم وہاں پہ الفاظ نہیں ادا کیے، لیکن اب یہ دلیل بن سکتی ہے یا نہیں؟ احکام شرعیہ میں بعض چیزوں میں کیا یہ لفظ ہے؟ فعل ہے، غیر لفظ ہے، دلیل شرعی ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے تقریر۔ تقریر کا مطلب اردو میں تقریر کہتے ہیں دوسروں کو اتنا سنانا کہ تھک جائیں کہ یار مولانا صاحب جاتا ہی نہیں ہے۔ اردو میں تقریر علیحدہ ہے، اور عربی میں تقریر کہتے ہیں ایک شے کو ثابت کرنا، صحیح؟ قرر یقرر تقریرا، یعنی اس نے اس شے کو ثابت کر دیا، محکم کر دیا۔ اردو کی تقریر الگ ہے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کے علاوہ ہوتی نہیں ہے۔ یہاں پہ تقریر سے کیا مراد ہے؟ ایک شے کو، یعنی لغتاً ایک شے کو ثابت کرنا۔ لیکن تقریر سے ہماری یہاں پہ کیا مراد ہے؟ تقریر سے مراد یہ ہے کہ امام معصوم علیہ السلام ایک جگہ پر موجود ہیں، وہاں پہ کوئی ان کے اوپر اس طرح کے حالات تقیہ یا حالات خوف بھی طاری نہیں ہیں، اور ایک بندہ ان کے سامنے ایک عمل کو انجام دیتا ہے، اور امام علیہ السلام اس کے عمل کو دیکھتے بھی ہیں، اور دیکھنے کے بعد خاموش رہتے ہیں، اسے نہ منع کرتے ہیں نہ تنقید کی، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ان کے وجود سے اس طرح کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ میں وہ غلط عمل نہیں ہے،
ان کی نگاہ میں وہ غلط عمل نہیں ہے۔ تو یہاں سے اس عمل کے صحیح ہونے کو ہم ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بس اس کو کہیں گے تقریر، یعنی سکوت امام نے ثابت کیا ہے دوسرے عمل کے صحیح ہونے کو۔ اسے تقریر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ امام علیہ السلام کے سکوت نے ثابت کیا ہے کہ یہ عمل درست ہے، کیونکہ امام علیہ السلام وظیفے پہ وظیفہ امامت کو انجام دینا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ارشاد الناس الی الہدایہ، لوگوں کو ہدایت دینا، گمراہی سے بچانا۔ اگر وہ غلط عمل ہوتا اور امام اسے منع نہ کرے تو ممکن ہے کہ یہاں پر اس طرح کوئی ہمارے لیے ایک مشکل کھڑی ہو جائے۔ صحیح؟ بس یہ ہمارے سامنے بات آشکار ہوئی۔ تقریر معصوم کا کیا مطلب لیں گے ادھر؟ امام کا سکوت ثبوت کا سبب ہونا۔ اس کتاب کو رکھیں پاس، سکوت المعصوم دے دیں انہیں، سکوت المعصوم کتاب بنے گا یہ والی اپنے پاس رکھیں۔ سکوت المعصوم جو کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے کس شے کو ہے؟ سکوت المعصوم ثابت کرتا ہے وہ عمل کم سے کم صحیح ہے۔ صحیح، کیونکہ اگر غلط ہوتا تو امام اس سے نہیں فرما دیتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے، یعنی اس کو امضاء، اصولی تحریروں میں لکھا جاتا ہے امضاء۔ امام علیہ السلام نے امضاء فرمایا۔ امضاء کہتے ہیں جاری کرنا۔ مضا یمضی ہو تو ماضی بن جاتا ہے، امضا یمضی ہو اس نے جاری کیا۔ امضاء کسے کہتے ہیں؟ فارسی میں کسے کہتے ہیں امضاء؟ دستخط کو، کیونکہ آپ اس کے اوپر جاری کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ امضاء یعنی جاری کرنا۔ امام علیہ السلام نے اس کے صحیح ہونے کے صحت کو امام علیہ السلام نے جاری کی۔ تیسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ اقبال کیا ہے تیسرا؟ اور کیا کتاب میں لکھا ہے؟ متشرعہ، سیرت عقلائیہ۔ جب تک آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے درس پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کی نگاہیں آگے پیچھے یا نیچے ہیں اس کا یہ مطلب ہے مشغول ہیں۔ صحیح، اس لیے ساری توجہ اس طرف رکھیں۔ قلیل ہمارے پاس وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی امضاء یعنی کہ امام نے اس عمل کو امام نے اس کے صحیح ہونے کو جاری کیا، صحیح ہونے ثابت کیا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے سیرت عقلائیہ۔ سیرت عقلائیہ کا مطلب یہ ہے، اس طرف دیکھیں ہاں، سیرت عقلائیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل جو امام علیہ السلام کے دور میں طب عقلائی کی بنیاد پر موجود تھا، یعنی اس مطلب کو صحیح طرح سے سمجھیں، کتاب میں یہ مفہوم لکھا ہوا ہے۔ اہل عقلاء ایک عمل کو انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل تمام انسانوں کو دی ہے یا نہیں؟ صحیح، ادھر عقل سے مراد کیا ہے؟ عقل سے مراد یہ ہے کہ انسان کا سوچ بچار کرنے کی صورت میں ایک عمل کو انجام دینا۔ عقل کی بیان کی ہے نا، عقل سے مراد ہے کہ اہل عقلاء یعنی جو دیوانے نہ ہوں۔ دیوانوں کا ایک عمل ہوتا ہے، صحیح، اور ایک ہوتا ہے کہ عاقل ہے، یعنی وہ معاملہ فہم ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، چیزوں کو سمجھ بوجھ رکھنے والا ایک شخص ایک کام کرتا ہے۔ یہاں پہ اہل عقلاء سے کیا مراد ہے؟ جو دیوانہ نہ ہو۔ صحیح ہے، یا بعض ہوتے ہیں ذہنی مریض ہوتے ہیں، ذہنی مریض نہ ہو، یعنی سالم انسان ہے۔ سالم انسان ایک کام عادی طور پہ جس طرح سے عموماً انجام دیتا ہے۔ اب ائمہ علیہ السلام کے دور میں اس طرح معاشرے میں اہل عقلاء مختلف امور کو انجام دیتے تھے یا نہیں؟ انجام دیا کرتے تھے۔ وہ جو اعمال انجام دیتے تھے، کیا وہ اعمال ہمارے اوپر حجت ہیں؟ مثال کے طور پہ خرید و فروخت کرتے ہوئے ہمیں صیغہ کوئی پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ یا صیغے کے بغیر خرید و فروخت ہو جاتی ہے؟ کیا ہمارے پاس دلیل ہے کہ بغیر ہو جاتی ہے؟ عرف عام کس نے کہا کہ حجت ہے؟ عقلاء کی بات، اس نوعیت کے عقلاء کی بات تو حجت نہیں ہے۔ منطقی طور پہ جو عقلاء ہے وہ ایک الگ ہے، فلسفی عقلاء،
یہاں پہ عقلاء سے مراد ہے یار یہ دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، ذہنی مریض نہیں ہے، عموماً ایک سالم انسان جو اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہے، اپنے امور کو ڈیل کرتا ہے، حل کرتا ہے، عموماً یہ والے اعمال انجام دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ جو عمل بھی انجام دے وہ شریعت کے عین مطابق ہو؟ ضروری تو نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری ہے کہ جتنے بھی اعمال انجام دیتا ہے کوئی بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے؟ یا یہ ہے کہ بعض ہو سکتے ہیں اور بعض نہیں ہو سکتے؟ یہ شیخ صحیح ہے نا؟ ہاں، بس یہاں پہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا شریعت کے مطابق ہے؟ جس کی امام نے تعریف کی، جس کو ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے ثابت ہو جائے، اور جو ثابت نہیں ہوتا اب وہ ثابت کیسے کریں ہم؟ یہاں پہ بات آ جائے گی۔ بعض ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ شرائع ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن بعض کے بارے میں جیسے خرید و فروخت ہے، خرید و فروخت میں صیغہ بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی بعتک، میں تجھے یہ بیچتا ہوں، وہ آگے سے کہتا ہے قبلت واشتریت ھذا الکتاب مثلا بدینار۔ اگر اس طرح سے ہو تو دکاندار 1 گھنٹے میں 2 ہی چیزیں بیچے گا، صحیح؟ وہ کہے گا میں اپنا کاروبار ٹھپ کرتا ہوں، بس روانہ ہو رہا ہوں۔ صیغہ پڑھ کے تو نہیں آج کل ہم کرتے ہیں، اس لیے انشاءاللہ آپ آئے گی اس میں بیع کی، آپ پڑھیں گے خرید و فروخت کے احکام تو اس میں آئے گا کہ اصولاً صیغہ پڑھ کے ہمیں کرنا چاہیے۔ دکاندار کے بعتک ھذا الکتاب بدینار، میں دینار کے بدلے میں تیرے اتنے پیسوں کی، مطلب آپ دودھ لینے جائیں، آپ کہتے ہیں کہ میں یہ دودھ خریدتا ہوں 10,000 تومان کے بدلے، وہ کہتا ہے میں یہ دودھ بیچتا ہوں 10,000 تومان کے بدلے، اس کے بعد آپ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے دودھ لے لیں۔ ایک طریقے کا ری ہے جو شرعی طور پہ آیا ہے۔ دوسرا کہ آپ خاموش ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اشارہ کرتے ہیں دے لو، آگے سے 10,000 تومان دیتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے چشم، اس نے کچھ بھی نہیں بولا، اٹھایا اس کے اندر ڈالا اور یوں رکھ دیا اور پیسے اٹھا لیے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آقا صاحب مہربانی کر کے یہ شاپر لے جائیں، بس ادھر رکھ دیا اور دیگر کاموں میں لگا، آپ نے بھی اٹھایا اور چلے گئے۔ اب یہ دودھ حلال ہے یا نہیں؟ اب یہ کہاں سے پتہ لگا حلال ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس دلیل شرعی طور پہ ہوگی، وَإِلَّا نہیں ہم کہہ سکیں گے یا کوئی قاعدہ جاری کریں گے۔ لہٰذا یہاں پہ اگر عقلاء اس دور کے ایک عمل انجام دیتے ہیں تو خالی عقلاء کا عمل ابھی آپ نے خود اعتراف کیا حجت نہیں ہو سکتا، صحیح ہے؟ ضروری ہے کہ امضائے معصوم ہوں۔ امام علیہ السلام اس عمومی عمل کو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ امام علیہ السلام اس کے بارے میں اگر وہ غلط ہوتا اپنے اصحاب کو تعلیم دے سکتے تھے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ جیسے دیکھیں کہ مشابہت کی وجہ سے ایک عمل کو لے لینا، ایسے ادھر ہوتا ہے نا، مثلا میں نے ایک آپ کے ساتھ معاملہ کیا، ایک دن دوسرے کے ساتھ کیا، تیسرے کے ساتھ نہیں کیا، وہ کیا فوراً کہے گا کہ میرا معاملہ بھی انہی کے مشابہ ہے، ان کی مشابہ، آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ اس طرح سے کیا۔ شبہات کی وجہ سے احکام لیتے ہیں نا ہم، اسے کہتے ہیں قیاس۔ اب اس دور میں عمومی طور پہ قیاس کی روش سے فقہی احکام اخذ کیے جاتے تھے، اس کا امام معصوم علیہ السلام نے کس شدت کے ساتھ مبارزہ کیا، چونکہ امام کی نظر میں وہ غلط روش ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ چھوٹے پیمانے پہ نہیں کیا، اس قدر بڑے پیمانے پہ امام علیہ السلام نے مبارزہ کیا کہ اگلی نسلوں تک وہ پہنچ جائے کہ یہ روش صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ یعنی جس مقدار میں معاشرے میں ایک غلط عمل پھیلا ہوا ہے اسی مقدار میں امام علیہ السلام نے اس کے خلاف قدم بڑھانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ غلط چیز ہے۔ اتنا تو امام علیہ السلام قدم بڑھائیں گے نا۔ اگر امام بالکل نظر انداز کر دیں، یعنی ہمارے جس طرح بعض افراد ہوتے ہیں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ مولانا حضرات ہیں کچھ بھی نہیں کرتے کہ اس کا یار اپنا عمل ہے، میرا اپنا عمل ہے۔ یہ بعض سیاسی تفکر اسے سمجھتے ہیں کہ ہم چھت روٹی کپڑا مکان اور اس طرح کی باتیں کریں، فوائد حاصل کریں، دین سب کا اپنا اپنا ذاتی ایک عمل ہے۔ امام علیہ السلام یہ تفکرات سے پاک اور منزہ اور مبرہ ہیں۔ لہذا امام علیہ السلام نے جس طرح قیاس کے خلاف ایک پورا مبارزہ کیا، اسی طریقے سے اگر سیرت عقلائیہ جو اس میں اہل طبع عقلائی کی وجہ سے بعض اعمال نظر آتے ہیں ان میں خطا ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے پہ مبارزہ نظر آنا چاہیے تھا یا اس کی کوئی جھلک نظر آنی چاہیے تھی، اصلا نظر ہی نہیں آتی۔ اصحاب بھی اسی طریقے سے عمل کر رہے ہیں جیسا سیرت عقلائیہ میں ہے۔ اچھا اسی طریقے سے
دیکھ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کی اولاد بھی اسی طرح عمل کر رہی ہے، متدین طبقہ بھی اسی طرح عمل کر رہا ہے، غیر متدین طبقہ بھی عمل کر رہا ہے، اور امام نے سب کو دیکھ بھی رہے ہیں اور خاموش ہیں، اس سکوت امام سے اس کی تائید ہوگی اس کے صحیح ہونے کی یا نہیں ہوگی نا؟ اس کو کہتے ہیں سیرت عقلائیہ۔ سیرت عقلائیہ انہی دو مقدموں میں کھڑی ہے، ایک ہے عقلاء کا ہو یعنی مجنون، دیوانوں، ذہنی مریض، پروپیگنڈا زدہ افراد کا عمل نہ ہو، عقلائی بنیاد پہ اپنے امور کو حل کرنے کے لیے جس طرح وہ کاموں کو ایجاد کرتے ہیں اس طرح ایک کام ایجاد کیا گیا ہو۔ دوسرا اس کا امضاء امام کی طرف سے ہو، اگر امضاء ثابت نہ ہو وہ سیرت ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اس لیے آج کے دور میں سیرت عقلائیہ حجت ہے؟ کیوں نہیں حجت؟ امضاء آج کے دور میں حاصل نہیں ہو سکتا، حاضر ہے بات صحیح؟ تو یہ ہمارے پاس مطلب تھا، تیزی سے آئیں عبارت پڑھیں اور اس کو اگر انشاءاللہ کوشش کریں گے حل کر لیں، وَإِلَّا کل حل کریں گے، اور کل ہم ایک نئی بحث پہ انشاءاللہ تعالی داخل ہو جائیں گے، اور یہ ہماری کتاب کا تقریباً آخری حصہ شروع ہو گیا ہے۔ الدلیل الشرعی غیر اللفظی، دلیل شرعی جو کہ غیر لفظی ہے۔ ہم نے ادلہ یعنی اصول فقہ اور اس کے قواعد کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ادلہ محرزہ ہوتے ہیں یا غیر محرزہ۔ غیر محرزہ کو اصول عملیہ بھی کہتے ہیں۔ ادلہ محرزہ دو حصوں میں تقسیم ہوئے، دلیل شرعی ہے یا دلیل عقلی ہے۔ پھر دلیل شرعی دو حصوں میں تقسیم ہوئی، وہ دلیل لفظی ہے یا غیر لفظی ہے۔ پھر لفظی کو ہم نے دیکھا کہ اس میں تین بحثیں کی، دلالت کی بحث، حجیت کی بحث، اثبات صدور کی بحث، اور غیر لفظی اب آئیں دیکھیں اس میں دلیل شرعی غیر لفظی، کل ما یصدر من المعصوم، ہر وہ جو معصوم سے صادر ہو، مما لہ دلالت علی الحکم الشرعی، اور اس کی حکم شرعی پہ دلالت ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک عمل امام سے صادر ہو لیکن ہم حکم شرعی اس سے اخذ نہ کر سکتے ہوں، یا ہمیں منع کر دیا گیا ہو کہ اس سے حکم شرعی نہیں بنانا اس عمل کو۔ ان دونوں صورتوں میں ہمارے لیے وہ حکم شرعی پہ دلالت نہیں رکھتی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شادیاں تھیں 11 یا 13 یا 9، اختلاف آیا، لیکن وہ بقیہ کے لیے، حتیٰ کہ بقیہ ائمہ معصومین علیہ السلام ایک وقت میں 4 سے زیادہ دائمی شادی نہیں کر سکتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ مختص تھا۔ اب اس عمل سے ہم حکم شرعی اخذ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کرنی نہیں صحیح۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہم السلام، قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے، نام نہیں لیا جناب خضر کا، جناب خضر علیہ السلام، یہ فاعل کے وزن پہ ہے، صحیح ہے، خضر فعلن کے وزن پہ نہیں ہے، یہ خضرن پڑھنا غلط ہے، خضر ہے کلمہ، فاعلن کے ہے۔ جناب خضر انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا، اس سے حکم شرعی لے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ عمل دلالت نہیں کرتا حکم شرعی پہ۔ سب گاڑیوں کے ٹائر پنچر شروع کر دیں ہم، صحیح، دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہے سائیکل لے کے، آپ اس کی ہوا نکال دیں کہ کیوں کہ حضرت خضر نے نہیں کیا تھا کشتی میں سوراخ، صحیح ہے، تو یہ حکم شرعی ادھر سے اخذ نہیں ہو سکتا۔ یا کسی کے گھر ملنے جائیں، بچہ آیا پکڑ کے گردن دبا دی، وہ کہ کیا کام کیا، وہ کہیں کہ جناب خضر علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس لیے اس لفظ کو اب آپ سمجھیں، لہو دلالت علی الحکم الشرعی، حکم شرعی بھی اس کی دلالت بھی ہوتی ہو، اگر دلالت نہیں ہوتی وہ ہمارے لیے نہیں ہے حجت۔ اس لیے سیرت کے باب کا دقت سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو ہم سوال ابھارتے ہیں نا بعض، اچھا حضرت آدم نے بھی یہ کیا تھا، رسول اللہ نے یہ نہیں کیا تھا، تو کس نے کہا ہے کہ رسول اور میں ہر کام میں برابر ہے؟ نعوذ باللہ، ان کی شخصیات تو بلند ہے، ان کی شخصیات کے بعد شایان شان امور ہیں، وہ انہی کے ذات خاص ہیں، اور میرے لیے کون سے امور ہیں جن سے حکم شرعی اخذ ہو سکتا ہے۔ وَلَيْسَ مِنَ النَّوْعِ الْكَلَامِ، اور یہ کلام سے تعلق نہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بس دلیل شرعی غیر لفظی، غیر لفظی کے کون سے دو غیر لفظی کس سے بنے گی؟ دو اس کے عنصر ہیں۔ پہلا عنصر کیا ہے؟ حکم شرعی پہ دلالت ہوتی ہو اس غیر لفظی سے حکم شرعی پہ۔ دوسرا وہ کلام نہ ہو، یا یہ کہہ لیں کہ کلام نہ ہو، اور جو اب کلام نہیں ہے اس کی دلالت کس کے اوپر ہو؟ حکم شرعی پہ۔ یہ کل میں آپ سے پوچھوں گا غیر لفظی سے کیا مراد ہے، آپ نے کہنا ہے کہ کلام نہ ہو، یعنی لفظ نہ اور کلام نہ ہو، نمبر 2 اس کی حکم شرعی پہ دلالت بھی ہو۔
فعل المعصوم، معصوم کا فعل پہلا، دوسرا ہے تقریر المعصوم، تیسرا ہے سیرت العقلائیہ وسیرہ المتشرعیہ۔ ہمارے پاس پہلا آ جاتا ہے فعل المعصوم، وَيَدْخُلُ ضِمْنَ ذَلِكَ فِعْلُ الْمَعْصُوم، اس کے ذیل میں فعل معصوم آتا ہے۔ فَإِنْ أَتَى الْمَعْصُومُ بِفِعْلٍ، معصوم نے ایک عمل انجام دیا، دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ، وہ کم سے کم کس پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ عمل جائز ہے، وَإِلَّا معصوم نہیں عمل انجام دے سکتے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ تَرَكَهُ، اور اگر امام نے اسے ترک کر دیا، دَلَّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ، کم سے کم یہ ضرور کہتے ہیں اس کا ترک کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے یہ عمل، صحیح ہے۔ حرام کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، حرام کے لیے خصوصی دلیل چاہیے۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے جس عمل کو انجام دیا اسے واجب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، واجب کے لیے خصوصی حکم چاہیے۔ کس کا ہم استفادہ کر سکتے ہیں؟ امام نے ایک عمل انجام دیا، امام کے فقط یہ کہہ سکتے ہیں یہ عمل انجام دینا جائز ہے، وَإِلَّا امام انجام نہ دیتے، صحیح، یعنی حرام نہیں ہے۔ اگر امام نے ایک عمل کو ترک کیا ہے تو ترک جس کو کیا ہے اسے ہم واجب یا حرام نہیں قرار دے سکتے، کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو ترک کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ أَوْقَعَهُ بِعِنْوَانِ كَوْنِهِ طَاعَةً لِلَّهِ دَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِيَّةِ، اور اگر امام نے اوقع یعنی واقع کیا ہے، اوقع کہاں پہ؟ ہوا ضمیر فاعل کی لوٹ رہی ہے امام کی طرف، ہو یعنی فعل کو، اگر امام نے فعل کو واقع کیا، وجود دیا ہے، کس عنوان سے؟ اس طور پہ بعنوان کونہی کہ یہ عمل طاعۃ للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہے، دل علی المطلوبیہ، تو اس کے اوپر ہے کہ یہ مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یعنی اس عمل کو اگر میں نے اور آپ نے انجام دیا تو بہت ثواب ہے اس کا۔ وَيُثْبِتُ لَدَيْنَا صُدُورُ هَذِهِ الْأَنْحَاءِ مِنَ التَّصَرُّفِ عَنِ الْمَعْصُومِ بِنَفْسِ الطُّرُقِ الْمُتَقَدِّمَةِ، کہ ہمارے پاس جو گزشتہ چیزوں کا صدور ثابت ہوا ہے، من التصرف عن المعصوم بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدلیل شرعی اللفظی، یعنی جن طریقوں سے دلیل شرعی لفظی ثابت ہوتی ہے اس کا صدور ثابت ہوتا ہے، انہی سے غیر لفظی کا بھی صدور صادر ہوتا ہے۔ کوئی ہم سے آگے پوچھے کہ یہ غیر لفظی امام نے یہ فعل انجام دیا یا نہیں دیا، مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ کیسے پتہ لگے گا ہمیں امام نے یہ عمل انجام؟ ممکن ہے کسی نے خود سے نسبت دے دی ہو، جیسے فی سبیل اللہ بحث مباحثے میں دے دیتے، اب اسے پتہ ہے کہ یہ کہہ دیا کہ امام نے یہ کہا ہے، حوالہ تو کسی نے نہیں جا کے دیکھنا، تو کہتا ہے یار مجھے تو انہوں نے بٹھا دیے پوری بحث میں، وہ کہہ دیتا امام نے یہ کہا، یا پڑھ رہا ہے اور بھول گیا مصائب آدھے، بقیہ غریب کی ساری محنت اپنی طرف سے جیب سے ایجاد کر لیے۔ تو اس طرح سے ممکن ہے، اب ہمیں کیسے پتہ یہ فعل امام نے کیا، ادا کیا یا نہیں، انجام دیا یا نہیں؟ ہر وہ چیز جس سے شرعی دلیل لفظی کا ہمیں پتہ لگا، ہر اس طریقے سے ہمیں غیر لفظی کا بھی پتہ لگے، یعنی یا تواتر سے آئے، لفظی یا معنوی یا اجمالی ہے، یا ہمارے پاس آئے اجماع یا سیرت متشرعہ سے، یا خبر واحد خبر ثقہ سے۔ انشاءاللہ باقی کل ملاحظہ کریں گے عبارت بھی، اور صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔